آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کے انچارج میجر جنرل اطہر عباس صاحب. وہ ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے جو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان شدت پسندوں کی مدد میں پاکستانی فوج اور اس کے ادارے انٹیلیجنس ادارے ISI کا کردار ہے. کچھ خودکش بمبار جو ہیں وہ بھی ایسی خبریں بھی ہیں کہ وہ بھیجے جا رہے ہیں افغانستان میں وہاں پہ امن کو سبوتاج کرنے کے لیے. تو اس سلسلے میں ہم آج جنرل صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے، ان سے ہم بات کریں گے. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ اب یہ جو اتنی رفتار سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی ISI اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان شدت پسندوں کو اکسا رہی ہیں تشدد کرنے پر، ان کی مدد کر رہی ہیں، ان رپورٹس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے. یہ رپورٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہے، ایک انتہائی شرانگیز رپورٹ ہے جو کہ پاکستانی افواج اور ہماری انٹیلیجنس کے ادارے ان کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. نہ تو اس میں کوئی ذرائع ایسے ہیں جن کو آپ قابل اعتبار ذرائع کہہ سکیں، اور اس میں کوئی بھی ایسا کمانڈر جو دکھائے گئے ہیں وہ ایک غیر کوئی جانتا نہیں ہے ان کو، ان کا کوئی نام نہیں ہے، اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں ہے. اس قسم کے کرداروں کو لا کر یہ رپورٹ بنائی گئی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیس لیس اور بے بنیاد خبر ہے تو یہ صرف ایک خبر کی بات نہیں، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور بھی الزامات لگتے رہے ہیں پاکستان کے اوپر حکومتوں کی طرف سے بھی. There has been a miserable performance of all intelligence agencies in Afghanistan, and therefore they want to dump this on Pakistan and ISI, their failures in Afghanistan. ISI has achieved great objectives in our country. Just see کتنے نیٹ ورکس انہوں نے بریک کیے، کتنے لوگوں کو یہاں سے گرفتار کیا ہے. ISI نہیں ہوتی تو بڑے نام جتنے القاعدہ کے ہیں وہ پاکستان سے گرفتار نہیں ہوتے، اور ابھی تک ہو رہے ہیں. پچھلے مہینے ایک ان کا القاعدہ کا گرفتار ہوا ہے. لک ایٹ دس پرفارمنس اینڈ لک ایٹ دا پرفارمنس ان افغانستان. سو میری ذاتی رائے کے اندر وہ اس پرفارمنس کو ان کے اوپر، اس فیلئر کو ان کے اوپر ڈمپ کر رہے ہیں، کیونکہ اور ان کو کوئی اس کا راستہ نہیں نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے اب میرا خیال ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اثر نو کہ آپس کی یہ چیز جو ہے یہ اس کو دور کیا جائے، کیونکہ اس میں میں سمجھتا ہوں وہ سابقہ افسران جو کہ NDS میں شامل تھے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، جو کہ نکالے بھی گئے ہیں وہاں سے لیکن ابھی تک ایک رول پلے کر رہے ہیں. اس کو بغور جائزہ لینا پڑے گا کہ ان کی بات کیوں پھیلائی جا رہی ہے، ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑے اس میں شامل ہیں اس خلیج کو بڑھانے کے لیے. جنرل صاحب اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن بھی کرتی رہیں جب وہ افغانستان میں تھی. پاکستان آنے کے سے پہلے پاکستان وہ آئیں، پاکستانی سیاسی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی، آپ کی فوجی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی، اس موضوع پہ بات ہوئی، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. انہوں نے اس بارے میں کوئی براہ راست آپ سے کوئی بات کی؟ ملٹری نے اپنا ویو پوائنٹ بھی ان کو پریزنٹ کیا ہے، ان کے سامنے رکھا ہے، اور یہی بات چیت ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہماری ایفرٹ ہے اگر اس کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تو اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہ کی جائے. کیونکہ دیکھیں ہم ایک ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہدف ہے ان دہشت گرد اداروں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنا، ان کا صفایا کرنا. اب اگر ہم نے ایک راہ اپنائی ہوئی ہے، ایک حکمت عملی ہے، وہ ہماری انوائرمنٹ کے مطابق ہے، وہ ہمارے جو اس وقت مشکلات ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق ہے. اب اگر کوئی سائیڈ یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ ٹائم لائنز نہیں ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پیشنس کا فقدان ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو بھی کمپلشنز ہیں، ان کے اپنے جو دباؤ میں ہیں وہ اس وقت، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے کنسرنز اور کنسٹرینٹس اور جو کمپلیکسٹیز ہیں اس مسئلے کی اس کو سمجھ کے اس خلیج کو کم کرنا چاہیے. ان الزامات سے اور اس قسم کی رپورٹ سے یہ خلیج بڑھے گی،
یہ کم نہیں ہوگی. افغانستان میں جب مصالحت کی بات آتی ہے تو اس کی بھی ہلری کلنٹن صاحبہ نے اپنی گفتگو میں بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے امریکی حکام کی ملاقات ISI کے ذریعے ہوئی. تو آپ کس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں اور حقانی نیٹ ورک یا کوئی اور گروپ اس کو آپ بات چیت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ موجود ہے اور آپ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں اس میں کسی بھی قیاس آرائی سے گریز کروں گا کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے. جو ہمارا موقف ہے وہ یہ کہ جس وقت بھی مصالحتی عمل شروع کرنا ہے اس کے متعلق ہمیں آگاہ کیا جائے، کیونکہ بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ اب مصالحتی عمل کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بھی کانفلکٹ ہے اس کے اندر یہ طے ہونا چاہیے کہ کس کا کیا رول ہوگا، اس کا سیکوینس کیا ہوگا، اس کے اندر ہمارا کیا رول ہوگا. اس کے بعد ہم بتا سکیں گے کہ آیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس گروپ کو یا اس گروپ کو اس عمل کے اندر شامل کرا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اس بات کو بالکل شروع سے بالکل کلیئر رکھا ہے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ گروپ ہماری جیب میں نہیں ہے. ان گروپ سے اگر کوئی رابطہ ہے براہ راست یا بلا واسطہ، وہ کن ذرائعوں سے ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یہ وہ کمبیٹنٹ ایلیمنٹس نہیں ہیں جو کہ افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو میڈیا سے رابطہ رکھتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں اور ملکوں میں یا اندرون ملک رہتے ہیں. اس وجہ سے کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی، کیونکہ یہ آپ کی بات چیت پہ منحصر ہوگا، یہ ان کی رضامندی پہ منحصر ہوگا، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کس قسم کی طے ہوتی ہیں، بات چیت کیا ہوتی ہے، یہ اس پہ منحصر کرے گا. اس لیے وی کین بی اے فیسیلیٹیٹر بٹ وی کین ناٹ بی اے گارنٹر آف دس ہول ریکنسیلیٹری پروسیس. آپ کے جواب کے پہلے حصے سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں مصالحت کا عمل ہے اس کو شروع کرنے کی پاکستان سے باضابطہ یا باقاعدہ کوئی بات نہیں کی گئی. آپ کو باضابطہ طور پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ مصالحت کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا. اب اس چیز کو پھر میں کہوں گا کہ یہ پھر حکومت یا اس کے زمرے میں آتا ہے دفتر خارجہ کے، تو اس کو میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اس بات کا جہاں تک مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جس میں کہ کوئی روڈ میپ طے ہونا ہے، جس میں مصالحتی عمل کی کوئی شکل طے ہونی ہے، وہ اس کے متعلق ابھی تک آگاہ نہیں کیا گیا ہے. اس کے متعلق ہمیں ابھی تک باقاعدہ طریقے سے جسے کہنا چاہیے کہ ہم سے وہ شیئر نہیں کیا گیا ہے. جنرل عباس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.